السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے، اور اس نمونے اور اس مثال کو سامنے رکھنے کے لیے پوری زندگی کے واقعات کو اس کے اندر سمونا تھا، اور اس کے لیے ترتیب وار ہم کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہیں۔ معجزوں تک ہم پہنچتے تھے، اور معجزے کا ایک حصہ پیش گوئیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے پا کر جبرائیل امین کے ذریعے وحی سے یا وحی خفی سے یا دل میں اللہ کی طرف سے القاء پا کر وہ جو انفارمیشن دیتے تھے۔ چونکہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اس لیے آپ کی اینٹیسپیشنز پیش گوئیاں ہو بہو سچ ہوتی تھیں، اور یہ بندے کے ماننے سننے والوں کے ایمان کو اور تقویت دینے والی تھیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ساری اکٹھی تھیں، اور فرمایا تم میں سے سب سے پہلے وہ اللہ سے ملنے جانے والی ہے جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ وہ آپس میں ہاتھوں کو ملایا کرتی تھیں کہ اسے کس سے مراد ہے؟ اس سے مراد تو یہ تھا کہ جو لمبے ہاتھ کر کے صدقہ خیرات کرنے والی تھی، اور وہ 6 مہینے کے اندر وہ جب فوت ہوئی تو اس وقت معلوم ہوا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا وہ وفات پا گئی تھیں، اور ان کا لمبے ہاتھ سے مراد ہے صدقہ خیرات کرنے کا وتیرہ ان کا زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض الوفات کے ایام چل رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی۔ 3 دن پہلے فرمایا چپکے سے اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اور ان کے کان میں کہا کہ اب بس میرے جانے کا وقت آنے والا ہے، اور حضرت فاطمہ اس سے بہت زیادہ رو پڑی، اور پھر فرمایا دوسرا کان کرو، اور دوسرے کان میں فرمایا تو جس سے وہ ہنس پڑیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین میں سے وہ حضرت فاطمہ سے فرماتی تھیں کہ نبی کریم نے آپ کو 2 باتیں دونوں کانوں میں کہیں، ایک سے آپ رو پڑی تھیں اور ایک میں آپ ہنس پڑی تھیں، وہ تو ذرا بتاؤ۔ تو انہوں نے میرے دائیں کان میں فرمایا کہ میرے اب جانے کے وقت آ رہا ہے، اللہ کی رفاقت مجھے پسند ہے، تو میں رو پڑی۔ جو دوسرے کان میں جب انہوں نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے ہمارے خاندان میں مجھے آ کے ملو گی، تو میں خوش ہو گئی۔ اور حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے اندر وفات پا گئی تھیں، اور یہ پیش گوئیاں ہیں جو نبی پاک نے فرمائی تھی۔ اور اسی طرح جابر ایک صحابی ہیں، ان کو فرمایا کہ تمہارے گھر میں قالین ہے؟ آپ تشریف لے گئے، فرمایا انہوں نے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں قالین کہاں سے آئے؟ اب فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ تم بہترین قالینوں پہ اور بہترین فرشوں کے اوپر بنے ہوئے ان پر بیٹھو گے، اور ہم نے پھر اپنے وقت میں دیکھا کہ فتوحات کے بعد ہمارے پاس مال آیا، اور ہم نے بڑے قیمتی قالین رکھے جن کے اوپر ہم بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کو تھوڑا استراحت فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے، گویا خواب میں انہوں نے کچھ دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اٹھے، فرمایا میں نے اپنی امت کے اپنے اصحاب میں سے کئی کو بہترین مسندوں پہ حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ پیش گوئی تھی کہ ان قریب بنو امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں ان تمام علاقوں کو جو فارس اور ایران اور حجاز اور بے شمار، اور عربوں کا یہ رواج اس سے پہلے چلتا ہوا آ رہا تھا کہ وہ کوئی پیش بینی کے لیے یا مستقبل کی کسی خبر کو پانے کے لیے عموماً کاہنوں کے پاس جاتے تھے، اور کاہن ستاروں کی چال سے یا اندازوں سے کچھ نہ کچھ بتا دیا کرتے تھے، تو وہ کوئی سچ کوئی نہیں ہوتا تھا، یا پامسٹری کے لیے جیسے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں، اور اس لیے حضور پاک نے منع بھی کیا ہوا ہے اس بات کے لیے۔ اور جس وقت کے ان کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق اور سچ کی صداقت آئی، تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ
اصل پامسٹری یا اصل انفارمیشن یا اصل پیش گوئی تو وہ ہوتی ہے جو پیغمبر کے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔